بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید اعظم۔ دوستو، امریکی صدر کا قوم سے خطاب افغانستان کے بعد اب امریکہ کو کن ممالک سے خطرات ہیں؟ 4 ممالک کے نام لے دیے۔ امریکی فوج کا جو اسلحہ اور جہاز افغانستان میں رہ گئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اسلحہ کی قیمت جان کر آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ سابق صدر ٹرمپ نے ایسا مشورہ دے دیا کہ طالبان کی پریشانی کی حد نہ رہے۔ دوستو، افغانستان سے امریکہ کا شکست خوردہ انخلا جہاں پوری دنیا کے لیے ایک معمہ بن چکا ہے، وہیں امریکہ کے لیے بے عزتی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور عسکری بحران کا سبب بن چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے گمراہ کن اور کچھ مزاحیہ خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صومالیہ اور سوڈان سے خطرات کا سامنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، صومالیہ اور سوڈان۔ یہ 2 ایسے ملک ہیں جو تقریباً دنیا کے غریب ترین ملک ہیں، جہاں بھوک ننگا ناچ ناچتی ہے۔ اب امریکہ کو ان سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کا اگلا پڑاؤ اب ان 2 ممالک میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، اس کے لیے وجہ بنانا امریکہ جیسے چالاک ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو چین اور روس کی جانب سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں الجھا رہے۔ امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہم نے ISIS کی کمر توڑ دی ہے۔ 30,000 افغان فوجیوں کو 20 سال تک تربیت دی۔ ہمیں یقین تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا ناظرین کہ افغان صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو جائے گا۔ مشکل حالات میں کابل سے فوجیوں اور شہریوں کے انخلاء کا خطرناک چیلنج پورا کیا۔ کابل کی سیکیورٹی کے لیے 6,000 امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری دی۔ انخلاء کو کامیاب بنانے پر فورسز اور سفارتی عملے کا شکر گزار ہوں۔ 100 سے 200 امریکی باشندے اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ داعش کے حملے میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ قبل از وقت ہوگا۔ افغانستان سے جو بھی جانا چاہے اسے اجازت ہو۔ طالبان اپنا وعدہ پورا کریں۔ طالبان نے خود انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ افغانستان سے انخلاء کی خواہش رکھنے والوں کی مدد کریں۔ ناظرین، امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرے اقتدار میں آنے سے قبل 2020 میں طالبان سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ اپریل میں امریکی انخلاء کا فیصلہ کیا۔ امید تھی افغان حکومت معاملات کو سنبھال لے گی۔ امریکی فوجیوں نے 17 دنوں میں ہزاروں شہریوں کو افغانستان سے نکالا۔ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل نے بھی طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا کہا ہے۔ یقینی بنائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین دوبارہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہم افغانستان میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ امریکی فوجیوں نے خطرناک مشن کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا۔ ہم 90% امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکال چکے ہیں۔ غیر سرزمین پر فوجیوں اور اربوں ڈالر سے امریکہ کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم چائنا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ سائبر حملے ہو رہے ہیں۔ نیوکلیئر مواد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہم بھولیں گے نہیں، جو بھی امریکہ پر حملہ کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ایک ہاری ہوئی سپر پاور کے ہارے ہوئے صدر کا اپنی قوم کو خطاب۔ تو وہیں پہ سابقہ امریکن صدر ان سے پیچھے نہیں رہے۔ امریکہ افغانستان سے پہلے ہی بمشکل انخلاء کر پایا ہے، اور ایسی حالت میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایسا مشورہ دے دیا گیا ہے کہ سننے والے دھنگ رہ گئے۔ ناظرین، میل آن لائن کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج کا جو اسلحہ، جہاز، ہیلی کاپٹر اور دیگر ساز و سامان افغانستان میں رہ گیا ہے، طالبان سے اس کی قیمت وصول کی جانی چاہیے۔
اور اگر وہ اس کی قیمت نہ دیں تو ایک بار پھر افغانستان پر بم برسائے جانے چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے جس طرح افغانستان سے انخلاء کی منصوبہ بندی کی، ایسی حماقت اور بے وقوفی کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس احمقانہ منصوبہ بندی کی وجہ سے ہمارے جو ہتھیار طالبان کے قبضے میں گئے ہیں، ہر صورت ان کی قیمت وصول کی جانی چاہیے، ورنہ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ ایک بار پھر افغانستان جانا چاہیے اور اپنا اسلحہ اور ساز و سامان واپس لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی رکن کانگریس جم بینکس نے کہا ہے کہ طالبان کے ہاتھ 85 ارب ڈالر مالیت کا امریکی اسلحہ، امریکی جہاز اور دیگر ساز و سامان لگا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے ایک اسلحہ کی ڈیل کی تھی جس کی مالیت بھی اسی رقم کے لگ بھگ تھی، اور پاکستان کا کل بیرونی قرضہ 110 ارب ڈالر ہے۔ تو افغانستان اور طالبان کے ہاتھ ایک پیسہ خرچ کیے بنا 85 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ اور جنگی جہاز لگے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔